آسمان امامت کے 10ویں قمر میرے مولا نکی شہنشاہ آ گئے. آسمان امامت کے 10ویں قمر میرے مولا نکی شہنشاہ آ گئے. آسمان امامت کے 10ویں قمر میرے مولا نکی شہنشاہ آ گئے. تقوی رب اکبر کے دارین میں، تقوی رب اکبر کے دارین میں مومنوں آج قبلہ نما آ گئے. آسمان امامت کے 10ویں قمر میرے مولا نکی شہنشاہ آ گئے. آسمان امامت کے 10ویں قمر میرے مولا نکی شہنشاہ آ گئے. تخت صداقت کی مسند نشین عرش چومے جبی پاؤں چومے زمین، عرش چومے جبی پاؤں چومے زمین. مثل قرآن مادر کی آغوش میں آ گئے باپ کی عظمتوں کے امین. زینت بھیرو برما کے لختے جگر، زینت بحیرو برما کے لختے جگر بے سہاروں کے مشکل کشا آ گئے. آسمان امامت کے 10ویں قمر میرے مولا نکی شہنشاہ آ گئے. آسمان امامت کے 10ویں قمر میرے مولا نکی شہنشاہ آ گئے. صحن عصمت میں سلوات کی بارشیں آیتوں کے ترانے سنانے لگے، آیتوں کے ترانے سنانے لگے. ابدی خوشیاں سخی کے قدم چوم کر سجدہ شکر میں سر جھکانے لگی. ہر عبادت عبادت میں مصروف ہے، ہر عبادت عبادت میں مصروف ہے. شوکت سجدہ مرتضیٰ آ گئے. آسمان امامت کے 10ویں قمر میرے مولا نکی شہنشاہ آ گئے. آسمان امامت کے 10ویں قمر میرے مولا نکی شہنشاہ آ گئے. میرے مولا نکی ایسے ذیشان ہے، ہر خوشی جن کے قدموں پہ قربان ہے، ہر خوشی جن کے قدموں پہ قربان ہے. جشن گھر گھر مناؤ چراغاں کرو، ذات واجب نے بھیجا یہ فرمان ہے. آ گئے انما کے صدف کے گوہر، آ گئے انما کے صدف کے گوہر. نور چشم نبی مصطفیٰ آ گئے. آسمان امامت کے 10ویں قمر میرے مولا نکی شہنشاہ آ گئے. آسمان امامت کے 10ویں قمر میرے مولا نکی شہنشاہ آ گئے. اندھیرے دور ہوئے روشنی کی آمد ہے، ولا کے کعبہ میں پھر سے علی کی آمد ہے. لرز لرز گئی فوج یزید باطل کی، لرز لرز گئی فوج یزید باطل کی، جہاں میں آج امام نکی کی ولادت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا
وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجل. السلام علیکم ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارا مستقبل اور میں ہوں آپ کی میزبان بطول زہرا۔ ناظرین کرام، آج وہ دن ہے کہ جس دن امام کی ولادت ہے، وہ امام کے جن کو بچپن سے ہی امامت مل چکی ہے، آج ان امام کی ولادت ہے۔ اور ہم دیکھیں گے کہ آج امام کی ولادت کے روز جو بچوں سے سوال جواب کیے جائیں، اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات چھپے ہیں۔ چلتے ہیں سیٹ پہ موجود ان بچوں کی جانب جو آج ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ السلام علیکم بچوں، وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کون کون موجود ہے، ایک ایک کر کے اپنا تعارف کرائیے۔ محدثہ محدثہ، معصومہ زہرا، معصومہ، سرابین فاطمہ، دعا زہرا۔ ماشاء اللہ، اب چاروں کے نام بہت پیارے ہیں۔ تو بچے، سب سے پہلے تو ہم آپ کو امام نقی کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ آج ہم اور آپ یہاں پر جو موجود ہیں، یہ جو اتنی خوبصورت سی بزم سجائی گئی ہے، کس کی وجہ سے؟ کہ آج ہمارے امام کی ولادت ہے نا بچوں؟ تو دیکھیں، امام کی جو پرسنالٹی ہے، امام کی جو شخصیت ہے، اس میں ہمارے لیے کئی سارے ایسے پیغامات ہیں جو اگرچہ ہم اپنی زندگی پر ان کو ہم یوٹیلائز کریں، دیکھیں، تو ہمیں بہت سارے فائدے ہوں گے، ہے نا؟ ہمارے تمام ائمہ کی زندگی پر اگر ہم روشنی ڈالیں تو ہمارے لیے کئی پیغامات چھپے ہیں نا، کیونکہ ہمیں اپنے ائمہ کو فالو کرنا چاہیے، ان کی سیرت پر عمل کرنا چاہیے، ان کی سیرت پر ہی چلنا چاہیے۔ ابھی بچوں جیسے غدیر آنے والی ہے نا، عید غدیر آنے والی ہے، تو عید غدیر میں ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ امام علی کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، ہے نا؟ عید غدیر میں کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ نے خود امام علی مقام کا ہاتھ بلند کیا اور بلند کر کے کیا فرمایا؟ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ بالکل ٹھیک، یعنی دیکھیں ایک ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا ہمیں عید غدیر منانے کی، کہ ہمیں عید غدیر منانی ہے نا۔ ایسے ہی ہمارے اور آپ کے امام جن کی آج ولادت کا روز ہے، ان کو بھی ایسی ہی ایکسائٹمنٹ تھی عید غدیر کو منایا جائے۔ جانتے ہیں کیا ہوا کہ عباسی خلیفہ کے جو اس وقت خلافت کے جو سردار تھے، ان کا کیا نام ہے؟ متوکل۔ انہوں نے امام کو کیا کرتے تھے؟ ہر وقت نظر بند کر دیا کرتے تھے، یا زیادہ تر اپنے پاس رکھا کرتے تھے کہ امام لوگوں میں نہ جائیں، امام محفلوں میں نہ جائیں، امام تبلیغ نہ کر سکے، امام کو زیادہ تر اپنے کاموں میں مصروف رکھا کرتے تھے۔ ایسے ہی ان لوگوں نے کیا کیا؟ امام کو سامرہ بلا لیا۔ جب امام کو سامرہ بلایا گیا تو خود امام اس وقت کہاں پر موجود ہیں؟ امام علی مقام کے روضے پر گئے ہیں، اور وہاں پر انہوں نے غدیر کی دعا کو پڑھی ہے، جو ہم اور آپ عید غدیر کی دعا کو پڑھتے ہیں نا۔ چلیں، آج ہم امام کی زندگی پر نظر ڈالیں گے، روشنی ڈالیں گے، اور دیکھیں گے اس میں ہمارے لیے کیا کیا پیغامات چھپے ہیں۔ صحیح ہے؟ تو سب سے پہلے تو بچوں، جب امام کو سامرہ بلا لیا گیا تو اس وقت کے جو حاکم تھے انہوں نے چاہا کہ امام کی رسپیکٹ کو کم کیا جائے۔ پہلے سے پلاننگ کی، کیا پلاننگ کی؟ کہ جب امام دربار میں آئیں گے تو کوئی بھی امام کی رسپیکٹ کے لیے اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوگا۔ تو پھر بتائیے بچوں، کیا آیا ایسا ہوا کہ جب امام دربار میں آئے تو کیا کوئی بھی ان کی رسپیکٹ کے لیے کھڑا نہیں ہوا؟ اگر کسی کو معلوم ہے تو بتائیے اس کا جواب۔ انہوں نے امام کا رعب اور دبدبہ دیکھا تو انہوں نے تکبیر پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ احسن، ماشاء اللہ، انہوں نے جب امام کا رعب دیکھا، امام کی ہیبت دیکھی، امام کا دبدبہ دیکھا، تو جب کہ انہوں نے کیا کی تھی؟ پہلے سے پلاننگ کی تھی، ہے نا؟ اور ان کو ان کے حاکم نے آرڈرز دیے تھے، ہے نا؟ یعنی دیکھیں، اگر ہمارے گھر میں ہمیں ہمارے پیرنٹس یا پھر اسکول میں ہمارے ٹیچرز کوئی آرڈرز دے دیں تو ہمیں ان کو لازمی فالو کرنا ہوتا ہے، کہ ہمیں ماننی ہے، ہمارے بڑوں نے کہہ دیا۔ اب اسی طرح سے وہ سارے کون تھے؟ وہ سب والنٹیئرز تھے اس وقت کے حاکم کے۔ اس وقت حاکم نے آرڈر دیا کہ کوئی بھی امام کی رسپیکٹ کے لیے کھڑا نہیں ہوگا۔ لیکن جب امام آئے، امام کی پرسنالٹی دیکھی، امام کا رعب دیکھا، امام کی وہ روحانیت دیکھی، تو ان کے ہوش ہی نہیں رہے، وہ خود بخود اپنی سیٹس کو چھوڑ کر کھڑے ہو گئے، ہے نا بچوں؟ یعنی وہ چاہ رہے تھے امام کو رسپیکٹ نہ دیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خود بخود کھڑا کروا دیا۔ اس کے بعد کیا ہوا بچوں؟ اس نے کوشش کی کہ امام کو ایک استاد کے ذریعے اپنی طرح بنا دیں، ان کو وہ دین سکھایا جائے جو غلط دین وہ ظالم حاکم چاہتا تھا۔ بالکل ٹھیک، کہ وہ کیا چاہتا تھا؟ کہ امام کو بس ہم ایک نارملی عام لوگ جیسے ہوتے ہیں نا، بس وہ سمجھے، اس نے چاہا۔ لیکن اس وقت کیا ہوا؟
انہوں نے امام سے بہت سارے سوال و جواب کیے، ہے نا. ان کو وہ جانتے نہیں تھے کہ امام کون ہے، امام کے علم کو نہیں جانتے تھے، لیکن جب امام سے انہوں نے گفتگو کی تو ان کو معلوم ہوا کہ امام کون ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا بچوں؟ امام کو جس ٹیچر نے پڑھانا شروع کیا اس ٹیچر کا نام جنیدی تھا. کچھ دن بعد اس نے کہا میں اس کا ٹیچر نہیں بلکہ یہ میرا ٹیچر ہے، یہ بچہ نہیں یہ شیخ ہے. بالکل ٹھیک کہا، شیخ ہے. شیخ کا مطلب ٹیچر. یعنی دیکھیں جو جنیدی ہیں وہ کون ہے؟ وہ امام کے ٹیچر تھے، امام کو پڑھا رہے تھے، ٹھیک ہے. لیکن کچھ روز بعد انہوں نے کیا کہا کہ بلکہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ خود شیخ ہے، یعنی یہ خود ٹیچر ہے. اب آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جو جنیدی ہیں وہ امام کو کیسے کیسے ٹاسک دیا کرتے تھے؟ امام روم میں آتے اور داخل ہوتے اور قرآن سنا دیتے. آسان. یعنی وہ لوگ امام کو جو تھے جنیدی وہ ٹاسک دیا کرتے تھے امام کو. کیا ٹاسک دیتے تھے؟ روم میں آنے سے پہلے کہ پہلے آپ قرآن سنائیے پھر اندر آئیے گا، یعنی پھر آپ روم میں داخل ہوئیے گا. تو امام کیا کرتے؟ ان کو قرآن سنا دیتے، کیونکہ امام کے پاس تو علم تھا نا، امام کو تو قرآن آتا تھا، تو امام ان کو قرآن سنا دیا کرتے تھے. جانتے ہیں اور کس طرح سے حکمرانوں کی کوشش رہی کہ امام کی رسپیکٹ میں کمی کی جا سکے؟ تو آیا وہ کامیاب ہوتے تھے؟ کوئی بتائے اس بارے میں؟ حاکم نے اس وقت کے سب سے بڑے عالم یعقوب بن اشاق کو بلایا اور کہا کہ سب سے مشکل سوالات تیار کرو تاکہ امام اس کا جواب نہ دے سکے اور لوگوں کی نظر میں ان کی اہمیت کم ہو جائے. آسان. یعنی دیکھیں سب سے بڑے اس وقت کے جو کون تھے؟ وہ عالم تھے. ان کو بلایا اور کیا کہا انہیں؟ کہ مشکل سوالات مشکل سوال تیار کیے جائیں تاکہ ہم امام کی رسپیکٹ کو کم کر سکے. امام اس کے جواب نہیں دے سکیں گے، ہے نا، تو پھر وہ کامیاب ہو سکے؟ بالکل کامیاب نہیں ہو سکے. انہوں نے کیا کیا کرتے تھے؟ بہت بڑے عالم کو بلایا، ہے نا، اور کیا چاہا کہ وہ بہت زیادہ مشکل سوالات کریں اور امام کو ہرا سکے، ہے نا. لیکن وہ لوگ کیا کامیاب ہوئے؟ اب اس میں جو انہوں نے ڈیبیٹس کی امام سے، اس میں کیا سوالات کیے تھے؟ کوئی بتائے اس بارے میں؟ اس نے امام سے پوچھا کہ اللہ نے نبی موسیٰ کو عصا اور یاد بیضا کے معجزے کے ساتھ، نبی عیسیٰ کو بلائنڈ کی بینائی اور لیپرس کے مریضوں کو شفا دینے کے ساتھ، اور آخری نبی کو قرآن مجید کے معجزے کے ساتھ کیوں بھیجا؟ آسان. بالکل ٹھیک. دیکھیے ہر نبیوں کو الگ الگ معجزے عطا کیے گئے، ہے نا. جیسے کسی کو عصا عطا کیا، کسی کو شفا عطا کی. اب اس رسول اللہ کو قرآن مجید عطا کیا نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. اسی طرح سے تمام نبیوں کو مختلف معجزے کیوں دیے گئے؟ یہ سوال تھا. تو اس کے جواب میں امام نے کیا فرمایا؟ امام نے بتایا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں میجک کا بہت زور تھا، لہٰذا ان کو میجک کے لیے عصا کا معجزہ دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ کے زمانے میں میڈیکل کا بہت زور تھا، لہٰذا انہیں شفا دینے کا معجزہ عطا کیا. آسان. یعنی دیکھیں جس دور میں جس چیز کی ضرورت تھی اللہ نے وہی چیز عطا کی اور ویسے ہی لوگوں کی ہیلپ کی، ہے نا. جیسے جہاں جادو کا زور تھا، جہاں کے لوگ جادو کو بہت مانا کرتے تھے، مطلب ہر چیز میں جادو کیا کرتے تھے، تو اللہ نے وہاں پر عصا عطا کیا کہ دیکھو میں سب کچھ جانتا ہوں، ہے نا. اور جہاں پر دیکھیں میڈیکل کا دور تھا، ہے نا، وہاں پر اللہ نے ان کو شفا عطا کی. ایسے ہی اللہ نے ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا کیا. اب بتائیے کہ قرآن کا معجزہ کیسا ہے؟ عرب قرآن کی لینگویج کو دیکھ کر حیران ہو گئے. انہوں نے وہ لاکھ کوششوں کے بعد بھی قرآن جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکے. ماشاء اللہ. بالکل ٹھیک. عرب کے جو لوگ تھے وہ لوگ پریشان رہ گئے قرآن کو دیکھ کر، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو دور میں جس چیز کی ضرورت تھی ویسے ہی معجزے عطا کیے نا. ابھی ہم نے بات کی جہاں جادو کا زور تھا وہاں پر کیا دیا؟ عصا عطا کیا، ہے نا. اور جہاں پہ میڈیکل وغیرہ کی ضرورت تھی، جنہیں بیمار لوگ رہا کرتے تھے، وہاں پر ان کو شفا بخشی اللہ نے. اسی طرح قرآن مجید کو اللہ نے اس لیے دیا کیونکہ عرب کے لوگ عربی زبان میں بہت مہارت رکھتے تھے اور وہ لوگ بہت بیسٹ پوئٹ تھے، یعنی پوئٹری کیا کرتے تھے، ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی کتاب کو نازل کیا کہ جو کوئی پوئٹری نہیں ہے نا، جس میں وہ قصے کہانیاں لکھی ہیں کہ جو بالکل سچے ہیں. اور ایک ایسی کشش ہے اس کتاب کے اندر کہ اس کو جو پڑھتا ہے وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے نا. نہ صرف قرآن کو پڑھ کے بلکہ قرآن کو سن کر بھی قرآن کی طرف اٹریکٹ ہو جاتے ہیں. تو امام ہادی نے آج کے اس دور میں علم کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے کیا فرمایا ہے؟ امام نے علماء اور مجتہدین کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ غیبت کے زمانے میں ہمارے شیعوں کو شیطان اور اہل بیت کے دشمنوں کے
وسوسے سے بچائیں گے اور اللہ کی نظر میں ان کا بڑا مقام ہوگا۔ آسان، بالکل ٹھیک کہا آپ نے ماشاء اللہ۔ کہ دیکھیں اس کا نا ایک اور ہمیں جواب یہ بھی ملتا ہے معصومین کے قول کے حوالے سے ہی، کہ جنہوں نے علماء کو چھوڑ دیا انہوں نے دنیا میں سب کچھ چھوڑ دیا۔ یعنی دیکھیں ایک عالم کی کرنی چاہیے، ایک عالم، کیونکہ ہمیں دیکھیں اسکول میں ہم سب سے پہلے جب ہم تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کہاں لگایا جاتا ہے؟ اسکول میں لگایا جاتا ہے نا، ہم سب کچھ اپنے ٹیچر سے سیکھتے ہیں، تو ایک عالم کی اتنی ویلیو ہے نا بچوں۔ چلیں اب اچھا یہ بتائیے کہ امام، آپ لوگ سب جانتے ہیں نا ہمارے تمام ائمہ خود محنت کیا کرتے تھے، ہے نا، ان کے پاس اتنا علم تھا، لیکن اس کے باوجود بھی، اور بہت سارے ان کے فالوورز تھے، یعنی ان کی کنیز، ان کے خادم وغیرہ بھی موجود تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنا کام خود انجام دیا کرتے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ کیا کرتے تھے۔ ہم اور آپ سب جانتے ہیں نا کہ رسول اللہ اپنے تمام کام خود کیا کرتے تھے، ایسے ہی تمام ائمہ بھی کرتے تھے۔ ایک روز وہ واقعہ آپ سب کو جانتے ہوں گے کہ ایک روز جب امام بہت پسینے میں تھے اور کام کر رہے تھے اپنے فارم کے اندر، تو اس وقت ایک شخص نے امام کو دیکھا، تو کیا کہا اس شخص نے؟ اس نے کہا امام یہ کام کوئی خادم کر لے گا؟ تو امام نے کہا اے مومن، جو مجھ اور میرے والد سے بہتر تھے وہ خود محنت مزدوری کیا کرتے تھے، یعنی رسول اللہ، اور اے مومن، انبیاء اور ائمہ اپنا خود کام کیا کرتے تھے۔ آسان، ماشاءاللہ، انبیاء اور ائمہ سب اپنا کام خود کیا کرتے تھے۔ آپ لوگ جانتے ہیں امام علی مقام ایک یہودی کے یہاں باغ میں کام کیا کرتے تھے، ہے نا؟ تو اچھا یہ بتاؤ کہ امام کے علم کی اور امام کے سادگی کی کیا عالم تھا ان کا؟ جب متوکل کے سپاہی امام کے گھر چیکنگ کرنے آتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کچھ نہیں ہے، بلکہ انہوں نے دیکھا کہ امام زمین پہ بیٹھے ہوئے قرآن پڑھ رہے تھے۔ آسان، بالکل ٹھیک۔ یعنی دیکھیں امام کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ امام کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، بلکہ امام قرآن اگر پڑھ بھی رہے ہیں تو کہاں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں؟ زمین پر بیٹھ کے امام قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ لیکن متوکل کو صرف یہی ڈر رہتا تھا کہ امام کے پاس بہت زیادہ دولت ہے، امام کے پاس بہت زیادہ کچھ خزانہ ہے، تو وہ ہر وقت ڈاؤٹس میں رہتے تھے اور اپنے سپاہی کو بھیجتے رہتے تھے، اور تاکہ وہ امام کے گھر کی چیکنگ کرتے رہیں، تلاشی کرتے رہیں کہ کبھی ہمیں کچھ مل جائے۔ لیکن کیا کبھی انہیں کچھ ملا؟ نہیں ملا۔ ہمیشہ کیسا پایا امام کو؟ قرآن پڑھتے ہوئے، یعنی امام کی سادگی ایسی تھی۔ اچھا بچوں، یہاں پر جب متوکل بیمار پڑا تب کیا ہوا تھا؟ جب متوکل بیمار ہوا تو امام نے ان کو دوا دی جس سے وہ ٹھیک ہو گئے، تو ان کی والدہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے امام کو کچھ دینار دیے، اور امام نے وہ دینار غریبوں میں بانٹ دیے۔ آسان، دیکھیں متوکل بیمار ہوا، یہ کون متوکل ہے جو امام کو بار بار اپنے پاس رکھتا ہے تاکہ امام لوگوں کے پاس نہ جا سکے، امام تبلیغ نہ کر سکے۔ لیکن جب وہ خود بیمار ہوا اور یہاں تک اس کا عالم تھا ظلم کا کہ وہ امام کے گھر میں چیکنگ کرنے بار بار بھیجتا تھا، یہ کتنی بری بات ہے نا کہ کوئی کسی کے گھر میں آ رہا ہے اور آ کے چیکنگ کر رہا ہے بار بار۔ لیکن جب وہ متوکل بیمار پڑا ہے، حالانکہ اس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے نا، ڈاکٹر سے جواب دے دیا کہ اب آپ کا کوئی علاج نہیں ہے، لیکن اس کو دوائی کس نے دی ایسی کہ وہ ٹھیک ہوا؟ امام نے ایسی دوائی دی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور کس کی والدہ تھی وہ جنہوں نے دینار دیے تھے؟ متوکل کی، ہے نا، متوکل کی والدہ نے امام کو دینار دیے۔ امام نے ان دینار کا کیا کیا؟ غریبوں میں بانٹ دیے، یعنی وہ دولت بھی امام نے اپنے پاس نہیں رکھی۔ آسان بچوں، اب ہم چلتے ہیں سیگمنٹ کی جانب۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوتا ہے سیگمنٹ کا جس کا نام ہے سبیل معرفت۔ إمامنا الثاني عشر ملقب بالمنتظر سني طه جده۔ جی بچوں، ہم سبیل معرفت کے سیگمنٹ میں موجود ہیں، تو آپ لوگ سب ریڈی ہیں؟ کروں سوال؟ چلیں صحیح ہے، جلدی سے بتائیے کہ امام کتنے سال کی عمر میں امام بنے؟ 8 سال۔ آسان، ماشاءاللہ، امام کتنے سال کی عمر میں امام بنے؟ 8۔ اچھا بچوں، یہ بتائیے کہ امام ہادی کے علاوہ وہ کون سے امام ہیں جو کم سنی کے عالم میں امام بنے؟ امام تقی اور امام مہدی۔ آسان، کون کون سے امام ہیں؟ امام تقی، امام مہدی۔ امام تقی علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام، بالکل ٹھیک۔ اب بتائیے امام نقی سے منسوب کسی مشہور زیارت کا نام بتائیے۔ زیارت جامع کبیرہ۔ زیارت جامع کبیرہ، بالکل ٹھیک۔ اب بتائیے امام کے زمانے میں وہ ظالم بادشاہ جس نے امام حسین کے روزے کو مٹانے کی کئی بار کوشش کی، وہ کون تھا شخص؟ متوکل۔
متوکل یہ وہی ہے جو امام کو اپنے پاس رکھتا تھا اور جو بیمار ہوا تھا، ہے نا، یہ وہی متوکل ہے۔ امام نے علمی جہاد جن گروپس کے خلاف کیا ان میں سے کسی دو کے نام بتائیے۔ صوفی اور غالی۔ امام نے غالیوں سے دور رہنے کا کہا ہے۔ غالی کون ہوتے ہیں؟ کہ جو ائمہ کو رسول اللہ کے برابر مانے، ان سے برتر مانے، یا پھر اللہ سے ان کا ملاپ کرے، جبکہ ہم سیاسنا عشری ایسا نہیں مانتے، ہے نا۔ ایسا ہی ہے نا بچوں۔ آج کا پروگرام ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ آپ سب نے بہت اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا اور اچھے سے جوابات دیے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہوتا ہے اختتام کا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔